بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ٹوڈے اور میں ہوں افتخار۔ درود و سلام ہو محمد اور آل محمد پر۔ ناظرین، سہیل آفریدی ایک دفعہ دوبارہ سے باہر نکل پڑے ہیں۔ پشاور سے قافلہ روانہ ہوا ہے۔ اس قافلے نے کہاں کہاں سے گزرنا ہے؟ اس قافلے کی جو منزل ہے وہ منزل تو ہے سوات، لیکن یہ گزرے گا کہاں سے؟ بلکہ گزرتا جا رہا ہے، نوشہرہ بھی تھوڑی دیر پہلے پہنچ چکا تھا۔ پشاور، چارسدہ، نوشہرہ، مراد سے ہوتا ہوا سوات پہنچے گا یہ قافلہ۔ اب اس قافلے کے اندر کیا ہے؟ اس وقت عوام ہے جو کہ جگہ جگہ پر نظر آ رہی ہے۔ ایسے بھی مناظر ہیں کہ عوام خود سے، کچھ تو ہوتا ہے کہ جہاں پر پہنچیں گے وہاں پہ کارکنان ہوں گے، وہاں پہ سیاسی لوگ ہوں گے، ان کی جانب سے کارکنان کو اکٹھا کیا جائے گا۔ لیکن کچھ کارکنان جو کہ صرف سن لیتے ہیں کہ یہاں سے سہیل آفریدی نے گزرنا ہے، عام بچیوں، عام پبلک کو، وہ بھی روڈ کے کناروں پہ جھنڈے لے کے کھڑی ہوئی ہے، بلکہ دوڑ کے سہیل آفریدی کے قافلے کا استقبال کیا جا رہا ہے۔ یہ مناظر ثابت کرتے ہیں کہ سہیل آفریدی عوام کے دل میں اپنا گھر بنا چکے ہیں۔ لوگ جو والیانہ انداز میں دوڑے ہیں، ان کے پاس پاکستان تحریک انصاف کے جھنڈے بھی ہیں۔ یہ عام پبلک ہے، یہ نہیں کسی نے کہا نہیں، کسی نے لایا نہیں، بلکہ عام مناظر ہیں جو کہ یہاں پر دیکھے جا سکتے ہیں۔ سہیل آفریدی کا قافلہ جو ہے نوشہرہ پہنچ گیا، وہاں پر والیانہ استقبال کیا گیا، جگہ جگہ پر ان کا استقبال ہو رہا ہے، یہاں تک کہ سہیل آفریدی نے آج ایک بہت ہی واضح پیغام دیا ہے۔ اب یہ پیغام جو ہے یقیناً راولپنڈی کے لیے پیغام ہے، اڈیالہ کے لیے پیغام ہے، بڑا پیغام ہے۔ اس پیغام کے بعد انہوں نے عوام سے اس کے اوپر جو ہے کوئی رائے بھی طلب کی، اور عوام نے نیچے سے اپنی رائے کا اظہار بھی کیا ہے۔ اب سہیل آفریدی نے کہا کیا ہے؟ بشریٰ بی بی باپردہ باحیہ اور غیر سیاسی خاتون ہے، ان کی فیملی کی بھی ملاقات نہیں کروائی جاتی، عمران خان کی بہنوں کو بھی نہیں ملنے دیا جاتا کہ وہ باہر آ کر سیاسی بات کرتی ہیں۔ میں اس جمعرات کو اڈیالہ جیل آ رہا ہوں، انہوں نے واضح پیغام دیا، اور انہوں نے کہا کہ میں امید کرتا ہوں کہ میری ملاقات کرا دی جائے گی، اور اگر میری ملاقات نہیں کرائی جائے گی تو پھر انہوں نے عوام سے پوچھا کہ آپ جانتے ہیں کہ پھر کیا ہوگا؟ تو نیچے سے نعرے لگ گئے کہ ہر چوک ڈی چوک۔ نظر اب اس سے کیا ثابت ہو رہا ہے؟ اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ عوام بھی تیار ہے، عوام بھی جانتی ہے کہ اگر عمران خان سے ملاقات نہ کرائی گئی تو پھر ایک ہی آپشن ہے کہ باہر نکل کے احتجاج کیا جائے گا، بھرپور انداز میں اپنا حق حاصل کرنے کے لیے ہر چوک کو ڈی چوک بنا دیا جائے گا۔ یعنی کہ پھر ہر چوک اسی طرح کے مناظر ہوں گے جس طرح کے مناظر کی ڈی چوک کے اوپر تھے۔ سہیل آفریدی نے واضح پیغام دیا کہ اس جمعرات میں اڈیالہ جیل آ رہا ہوں۔ اب انہوں نے واضح پیغام بھی دے دیا ہے، وارننگ بھی دے دی ہے کہ اگر ملاقات نہ کرائی گئی تو پھر کیا ہوگا، اور ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا کہ امید کرتا ہوں کہ میری ملاقات کرا دی جائے گی۔ اب دیکھنا یہ کہ اس جمعرات کو ہوتا کیا ہے۔ نظر اب آپ کے سامنے یہ منظر ہے کہ یہ سیاسی لوگ نہیں ہیں، یہ والیانہ انداز میں سہیل آفریدی کا استقبال کریں، اور یہ مناظر جو ہے سوشل میڈیا پر سب سے زیادہ وائرل ہے، سب سے زیادہ یہ ویڈیوز گھوم رہی ہیں۔ نوشہرہ کے مقام پر، نوشہرہ کے مقام کے اوپر یہاں پر سہیل آفریدی نے کھڑے ہو کے کچھ نعرے لگائے ہیں۔ اب ایک نعرہ جو ہے وہ ایک سلوگن بن گیا ہے سہیل آفریدی کا، بلکہ سہیل آفریدی کا یوں کہا جائے کہ ایک منشور بن گیا۔ وہ نعرہ کیا ہے؟ نام ہے عمران احمد خان نیازی، اور اب یہ نام جو ہے یاد رکھنا۔ اب جگہ جگہ پر ان سے عوام ڈیمانڈ کرتی ہے کہ آپ یہ نعرہ لگائیں، یعنی کہ یہ سہیل آفریدی کا منشور بن چکا ہے، اور یہ نعرہ جو ہے سہیل آفریدی کی پہچان بھی بن رہا ہے۔ یقیناً یہ جو نعرہ ہے، اب یہ نعرہ جس بنیاد پہ لگایا گیا تھا وہ ایک پریس کانفرنس تھی جس کے بعد سہیل آفریدی نے یہ نعرہ لگایا اور کہا تھا کہ نام یاد رکھنا۔ اب جگہ جگہ پر یہ نام سہیل آفریدی یاد دلاتے جا رہے ہیں۔ سہیل آفریدی کا نوشہرہ کے مقام پر کہنا ہے کہ ہم فسطائیت کے خلاف پرامن احتجاج کر رہے ہیں، ہمارے قائد نے جو تربیت کی ہم اس پر کار بند ہیں، ایک گملہ تک نہیں توڑا۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے یہ خطاب کیا۔ اب ساتھ ساتھ سہیل آفریدی کا یہ بھی کہنا ہے کہ میرے ساتھیوں، اسٹریٹ موومنٹ کی تیاریوں کا حکم میرے لیڈر عمران خان نے دیا، جو جوش و خروش اور جذبہ میں دیکھ رہا ہوں، بات عمران خان سے عشق سے آگے بڑھ چکی ہے، بات اب دیوانگی تک پہنچ چکی ہے۔ یعنی کہ عوام اب جو ہے وہ دیوانہ وار چاہتی ہے کہ عمران خان کو رہا کیا جائے، باہر نکلنا چاہتی ہے، احتجاج کرنا چاہتی ہے، اور انہی مناظر کا خوف ہے، انہی مناظر کا خوف ہے کہ اب حکومت کی جانب سے دھمکیاں لگائی جا رہی ہیں، کہیں پر منت سماجت کی جاتی ہے، کہیں پر دھمکیاں لگائی جاتی ہیں، کہیں پر لالچ بھی دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ ہم آپ سے مذاکرات کے لیے تیار ہیں، آپ 8 فروری کے احتجاج کی کال واپس لے لیں۔ پھر دھمکی لگائی جاتی ہے اگر آپ نے احتجاج کیا تو پھر آپ کی ملاقات اب 8 فروری کے بعد ہی ہو سکتی ہے، اس سے پہلے نہیں ہوگی، آپ آزما کے دیکھ لیں۔ دھمکیاں بھی لگائی جاتی ہے، لیکن خوف موجود ہے کہ اگر عوام باہر نکل آئی تو پھر یقیناً حکومت کے لیے، نظام کے لیے اچھا ثابت نہیں ہوگا۔ سہیل آفریدی باہر نکلے، یہ مناظر ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ چینل پر نئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں۔ اب ناظرین میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں سہیل رائج کے کچھ بیانات۔ پیپلز پارٹی نے بڑے بڑے دعوے کیے این ایف سی ایوارڈز کے اوپر، 18ویں ترمیم کے اوپر۔ انہوں نے کہا کہ اس کو چھیڑا تک نہیں جا سکتا، بلکہ اب سہیل رائج کا کہنا ہے پیپلز پارٹی کو سمجھایا گیا ہے کہ نئے صوبے لسانی اور مذہبی شناخت پر نہیں بلکہ انتظامی بنیاد پر تقسیم ہوں گے،
اور پیپلز پارٹی کو اضافی طور پر پنجاب میں 2 صوبوں کی وزارت اعلیٰ بھی مل سکتی ہے. یعنی لالچ دلا دی گئی ہے کہ یہ صوبے جو ہے ایک تو لسانی بنیاد اور مذہبی شناخت پر نہیں ہوں گے، اور پنجاب کے اندر 2 صوبوں کی وزارت اعلیٰ جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو مل سکتی ہے. یہ انہیں لالچ دلائی گئی ہے. اب سہیل راج کا یہ بھی کہنا ہے کہ تیاری تو بہت عرصہ سے کی جا رہی تھی، مگر اب کھچڑی تیار ہے، بوتل سے جن باہر آنے والا ہے. اہل حق میں اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اگر نئے صوبے نہیں بنتے تو یہ ملک چل ہی نہیں سکتا. یعنی نظام کو جب نظام کو لگتا ہے کہ یہ کر دیا جائے تو کہا جاتا ہے کہ یہ ملک اس کے بغیر چل ہی نہیں سکتا، اور پھر حکومت اس کے نعرے لگانا شروع کر دیتی ہے اور پھر وہ چیز ہو کے رہ جاتی ہے. یعنی کہ اب جو ہے صوبوں کی تقسیم والا کام بھی ہو جائے گا. اس کے اوپر پیپلز پارٹی نے بہت جو ہے دعوے کیے، اس کے اوپر بلاول بھٹو جو ہے چیختے رہے، چلاتے رہے، لیکن اب کہا جا رہا ہے کہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے. انہیں جو چاہیے تھا انہیں وہ لالچ دے دی گئی ہے. نظر اب سیکیورٹیز رائے وہ کچھ دعویٰ کرے ہیں. سیکیورٹیز رائے کا دعویٰ کرنا ہے پاکستان کی افواج حماس کو غیر مسلح کرنے میں حصے دار نہیں ہوگی. حماس کو غیر مسلح کرنے میں شرکت ہماری ریڈ لائن ہے. خود کہا جا رہا ہے سیکیورٹیز رائے کی جانب سے کہ حماس کو غیر مسلح کرنا تو ہماری ریڈ لائن ہے، یعنی کہ ہم یہاں تک کسی صورت بھی نہ جائیں گے، نہ کام کو جانے دیں گے. افواج کی بیرون ملک تعیناتی کا فیصلہ حکومت کا استحقاق ہے. تمام سیاسی جماعتیں اور سیاسی قیادت قابل احترام ہیں، تاہم کوئی اپنی ذات کو پاکستان سے بالاتر نہ سمجھے. ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا گیا کہ آپ اپنے آپ کو بالاتر نہیں سمجھ سکتے، چونکہ پاکستان سب سے پہلے ہے. پاکستان جمہوریت سے ہی آگے بڑھے گا. فیلڈ مارشل سیاہ سے منیر جمہوری اقدار کے فروغ پر یقین رکھتے ہیں. یہ سیکیورٹیز رائے نے دعویٰ کیا ہے کہ جمہوریت کے بغیر پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا. یہی تمام سیاسی پارٹیاں کہہ رہی ہیں. جمہوریت تب ہوگی جب الیکشن صاف اور شفاف ہوں گے. جمہوریت تب ہوگی جب عوام کی رائے کو احترام دیا جائے گا، عوام کی رائے کو مانا جائے گا. عوام جس کو مینڈیٹ دے گی اسی کو اقتدار پر بٹھایا جائے گا. تو یقیناً پاکستان میں پھر جمہوری نظام ہوگا، جمہوریت ہوگی، اور پھر یقیناً پاکستان جمہوریت سے ہی آگے بڑھ سکتا ہے. اب ناظرین آپ کے سامنے میں حامد میر کا ایک بیان رکھتا ہوں. ڈونلڈ ٹرمپ کے بورڈ آف پیس کے بارے میں مغربی میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ایک بین الاقوامی دھوکہ ہے، اور ہماری بدقسمتی دیکھیں کہ ہماری حکومت اس انٹرنیشنل فراڈ کا حصہ بن کر اس کا دفاع بھی کر رہی ہے. یہ فراڈ اقوام متحدہ، حماس اور فلسطینیوں کے ساتھ ہوا ہے. اب حامد میر کا کہنا ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا یہ دعوے کر رہا ہے کہ یہ ایک فراڈ ہے، اور اس فراڈ کا حصہ ہماری حکومت بن رہی ہے. یعنی حکومت جو ہے انٹرنیشنل فراڈ کا حصہ بن رہی ہے، تو یقیناً جب انٹرنیشنل فراڈ کا حصہ بنیں گے تو فراڈ ہی رہنا ہے. نظرین یہ بات بالکل واضح ہے کہ جو امن منصوبہ ہے یہ کبھی بھی پائے تکمیل تک نہیں پہنچ پائے گا جب تک مفادات کا کھیل جاری رہے گا. اس کے اوپر مفادات کی جائیں گے، چاہے ڈونلڈ ٹرمپ کرے، چاہے جو بھی کرے. اس کے بعد جو ہی ڈونلڈ ٹرمپ ہٹیں گے، اس سے پہلے بھی میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں کہ اس کے بعد اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی. اس لیے حکومت کو سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا چاہیے. سہیل آفریدی باہر نکلے ہوئے ہیں، احتجاج جاری ہے. یقیناً اس کا خوف بھی نظام کے اوپر طاری ہے، انٹرنیشنل پریشر بھی ہے. یہاں پر حکومت کو، نظام کو بہت ہی سوچ سمجھ کر فیصلے کرنے کی ضرورت ہے، جو کہ پاکستان کی عوام اور ریاست کے حق میں ہوں. ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. خدا ہم سب کو اور ہمارا وطن پاکستان کو اپنی زبان میں رکھے.